کہتے ہیں اللہ پاک جو ہے یہ بڑا لجپال ہے، بہت اللہ پاک جو ہے بڑا مان رکھنے والا ہے. بالکل سچ. آپ اس کے بارے میں جو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے میرے بندے زیادہ گمان نہ کر، زیادہ گمان گناہ ہے، مگر تو جو مجھ سے گمان کرے گا میں تیرے گمان کے مطابق کر دوں گا. کر دیتا ہے، ہم گمان ہی نہیں کرتے. تو ہم تو بیچ میں بندے گھسیڑے ہوئے ہیں نا، مخلوق گھسیڑی ہوئی. مخلوق کو نکال کے اللہ سے بات کرو، پھر دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے. ہم تو مخلوق گھسیڑ لیتے ہیں نا، وہ اس سے چڑھتا ہے. صرف ادھر نہ گال کرو کلیاں. یہ جو ہمارا عام جو مولوی ہیں، ہمارے عام جو علماء کرام ہیں، یہ ہمیں اللہ پاک سے ڈراتے ہیں. اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے. ہم نہیں، مگر اللہ ڈراتا بھی تو ہے نا. جب بھی پیغمبر کی بھی بات کی اللہ نے کہا کہ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے. اور ہمیں تو یہ بھی کہا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا علم سیکھے اور اپنی بستیوں میں جا کے میرا ڈر سنائے. تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں جو ڈر سنا رہے ہیں. مگر وہ رویے کا فرق ہے. رویے سے ڈر بتائیں نا پھر موج ہے. یہ جو کالا علم اور جادو ہے، یہ تو ساری عمر سے ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ پہ بھی ٹرائی کی گئی، ہوا نہیں، ٹرائی کی. جادو تو بنو اسرائیل کا کھیل تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے جادو کا توڑ کے معجزہ عطا کیا گیا. بنو اسرائیل میں تو آج بھی بہت جادو ہے، اور پتہ نہیں آپ کے حکمرانوں پہ نہ کیا ہوا ہو، آپ کے بڑے لوگوں پہ نہ کیا ہوا ہو. یہودی تو بہت جادو کا ماسٹر ہے، چلتا ہے. یہ تو ہم ہر زمانے میں رہا ہے، اب بھی ہے. یہاں پہ عیسائی بھی کرتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو سو کال مسلمان کہتے ہیں مگر ان کاموں میں پڑے ہوئے. گناہ ہے سارا. ایک جملہ لوگ کہتے تھے وہ بڑا غلط ہے کہ جادو برحق ہے. وہ میں نے کہا بھائی جادو باطل ہے، برحق نہیں ہے. کیوں؟ اگر رسول اللہ پہ اٹیمپٹ ہوئی ہے تو وہ تاکہ امت کے لیے ایک مثال بنانی تھی، ایک راستہ بتانا تھا کہ یہ اس کا توڑ ہے، یہ اس میں ہو سکتا ہے. یہ رسول تو حق ہے، حق پہ تو باطل غالب ہی نہیں آ سکتا. کملی والے پہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. رزق میں، کاروبار میں، عمر میں برکت کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ یہ اس کا جو راستہ ہے وہ تو صدقہ ہے، کہ جو صدقہ دے گا اور اللہ سے کثرت سے توبہ کرے گا اس میں اس سب میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے لیے جو طریقہ کملی والے نے بتایا وہ ہے صلہ رحمی کا، کہ جو تمہارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں کھانے کھلاؤ، انہیں گفٹ دو، تو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، عزت میں اضافہ ہو جائے گا. صوفی ازم سے دھمال کا اور رقص کا کیا تعلق ہے جی؟ میں نے 1456 سالوں میں واحد آدمی ہوں جس نے دھمال کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس طرح کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. کیونکہ وجہ یہ ہے اسلام میں سجدے کا سسٹم موجود ہے. سجدہ کبر کو توڑنے کا انسٹرومنٹ ہے، راستہ ہے کہ آپ وہ جگہ زمین پہ رگڑ رہے ہیں، جھکا رہے ہیں جس میں آپ کی تذلیل ہو رہی ہے، جس میں آپ کی تذلیل ہوتی ہے نا. اپنی تذلیل کرنی ہے نا مالک کے حضور. مگر جس نے سب سے زیادہ سجدے کیے اسی نے سب سے زیادہ کبر کیا، وہ عزازیل ہے. جی بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ اس کے کبر کو نہ توڑ سکا. صوفیوں نے جب اس پہ غور کیا تو انہوں نے دھمال کا روٹ نکالا کہ ایسے نچاؤ اس کو جیسے بندر کو نچاتے ہیں، تاکہ اس کی تذلیل میکسیمم ہو جائے معاشرے میں، کہ اس کا کبر ٹوٹ جائے. کبر ٹوٹ گیا تو شرک سے ختم ہو جاتا ہے. کبر تو شرک پیدا توحید خالص تبھی ہوگی جب میں مر جائے گی. تو میں مارنے کے لیے اس کو دھمال میں ڈالا گیا. اور دھمال کا میں نے سمجھایا کہ دھمال ایڑیوں پہ ہوتا ہے، پنجوں پہ نہیں. پنجوں پہ بھانگڑا ہوتا ہے، بھانگڑا خوشی کا ڈانس ہے. دھمال ایڑیوں پہ ہوتا ہے، یہ ایسے گھومتے ہیں آپ. ہاتھ یہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے. اے اللہ ادھر سے دے تاکہ میں تیری مخلوق میں بانٹ سکوں. عنایات مانگی جا رہی ہیں. دھمال کی برکت یہ ہے، میں نے پنجابی میں تھا یہ میرا لیکچر، کہ اڈی ماریاں زمزم لبدا ہے. اسماعیل کی جب ایڑی لگی تو زمزم نکلا. تو یہ جمال جو ہے ایڑی مارنا ہے تاکہ تمہیں آج کا زمزم نصیب ہو، فلاح نصیب ہو، صحت نصیب ہو، عزت نصیب ہو. تو یہ پڑھیے گا اس کو آپ. اشفاق احمد صاحب بھی آپ کی مجلسوں میں اکثر آیا کرتے. کیا گفتگو ہوتی تھی،
کیا وہ آپ سے سیکھتے تھے، آپ ان سے نہیں، میں نے تو ان سے نہیں کچھ بھی سیکھا، کیونکہ میرے پاس تو وہ بطور طالب علم ہی آتے تھے، مگر نفیس آدمی تھے، محبت والے آدمی تھے۔ میرے جب لاہور میں لیکچر ہوتے تھے نا، تو یہ ہر لیکچر میں بیٹھے ہوتے، ان کے اتنے دن پاؤں سوج جاتے، میں گھر نہیں جاتے تھے۔ وہ ظفر صاحب پوچھتے بابا جی گھر چلے جاؤ، انہوں نے کہا یار گل یہ ہے میں تو کتاباں ہی پڑھی ہیں نا، اتنے تو جو گل ہے ڈائریکٹ آ رہی ہے، یہ کتاباں نہیں کدھر پڑھی، تو میں نہیں جا سکتا۔ وہ ان کا میرے پاس آنا ایسے ہوا اصل میں، جہاں جیلم میں ان کے بھانجے تھے، ان کی پرائم گلاس فیکٹری تھی، تو ان کو انہوں نے فون کیا کہ یار جیلم میں سنا کو بابا عرفان ہے، انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے مینیجر رہے ہیں بینک کے، تو بڑے دوست ہیں۔ ان کو امریکہ سے کسی نے کہا، ان کی جو نو تھی یعنی کہ بہو، انیک کی بیوی جو سب سے بڑا بیٹا ہے، اس کو آنکھوں کا کوئی ایسا ایشو ہوا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا یہ بلائنڈ ہو جائے گی ودن فورٹ نائٹ، تو تم کو بابا تلاش کرو، ہمارے پاس تو اس کا علاج نہیں ہے۔ غزالہ نام ہے اس کا، یہ نام بھی یاد ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا جیلم میں کوئی بابا ہے، انہوں نے کہا جی آ جائیں۔ اشفاق احمد اس کے لیے آئے میرے پاس، میں نے انہیں طریقہ بتایا، مولا نے کیا، 10 دن میں وہ نارمل ہو گئی، ڈاکٹر کہنے لگے بیماری ختم ہو گئی، امریکہ کے ڈاکٹر۔ پھر اشفاق احمد نے آنا شروع کیا، بڑے سوالات کرتے ہیں، بڑے سوالات کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک سوال کیا انہوں نے کہ عرفان صاحب جو بندے کے چوٹ لگ جائے، کوئی مارے، کوئی زخمی ہو جائے تو روتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ یہ تو ماں کی گود ہے۔ میں نے کہا اشفاق احمد تو بوڑھا ہو گیا، تجھے نہیں پتہ؟ کہتا نہیں پتہ۔ میں نے کہا توبہ اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ چیخ مار کے رویا۔ یہ اس کا پہلا لیسن تھا جو اس نے یہاں سے لیا۔ پھر میں ان کے گھر گیا، کھانا کیا انہوں نے میرا، اپنے اس سے بڑا کمرہ تھا جس میں ان کی زمین سے وہاں تک کتابیں تھیں، 16,000۔ کہنے لگے عرفان صاحب یہ 16,000 بکس ہیں جو میں نے ساری پڑھی، ایک جلد نمبر لگے ہوئے نام لکھے۔ میں نے نظر ماری، میں کہا اشفاق احمد ساری زندگی باطل ہی پڑھتا رہا ہے؟ کہتا ہے بابا جی کی مطلب؟ وہ میں کہا تو ساری مخلوق کی ہیں، مخلوق میں تو ضرور بطل میں نے جھوٹ، خالق کی کدھر ہے؟ خالق کی دکھا مجھے۔ پھر 6.5 سال اشفاق زندہ رہا، خالق کی کتاب کے علاوہ اس نے کسی کتاب کو انگلی نہیں لگائی۔ وہ تمہیں بہت آتے تھے سیکھ، کیونکہ ان کا ڈیلی پروگرام یہ بن گیا تھا، قرآن پڑھنا ہے انہوں نے تو فوراً مجھے رنگ آ جانا ہے، میں نے آج یہ پڑھا ہے، اس میں کیا مطلب ہے، کیا کرنا ہے۔ 6.5 سال ان کو ٹریننگ دی ہے قرآن کی، بانو کو سیا کو، دونوں کو۔ ان کی اولاد بھی میری بڑی تابعدار ہے، ادب والے لوگ تھے، میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی زندگی میں کرسی پہ نہیں بیٹھے، دونوں میاں بیوی۔ کمال کا ادب تھا ان کا، زمین پہ بیٹھتے تھے۔